أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے نافرمان قوموں کا ذکر سنا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی مثالیں دے دے کر سمجھایا تھا، لیکن وہ لوگ کفر سے شرک سے باز نہ آئے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت پہلی آیت میں قوم سدوم قوم لوط کی ایک جھلک کو بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، البتہ تحقیق آ چکے ہیں یہ مکے والے لوگ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اس بستی کے اوپر أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ جس کے اوپر بہت بری بارش برسائی گئی۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا وہ نہیں دیکھتے اس کو؟ بَلْ كَانُوا، بلکہ ہیں وہ لا يرجون نشورا، دوبارہ اٹھانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر مطر السوء کہ جس بستی کے اوپر اللہ رب العزت نے بری بارش برسائی وہ بستی قوم سدوم تھی، جس کو قوم لوط کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے پیچھے سنا ہے قوموں کی تباہیاں ہلاکتوں کے بارے میں، یہ واحد وہ قوم تھی جس کے اوپر اللہ رب العزت نے اکٹھے 4 عذاب نازل فرمائے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ اس قوم کے اندر کیا کیا بیماریاں تھیں، وہاں پر تفصیلاً میں نے گنی تھی۔ 40 بیماریاں ایسی تھیں جو ان میں پائی جاتی تھی، اس سے پہلے قوموں میں نہیں پائی جاتی۔ سب سے بڑی بیماری ان کے اندر یہ تھی، یہ چھوکرے بازی کرتے تھے، اغلام بازی کرتے تھے، ٹھرکے مارا کرتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ شہوت پوری کرنے کے بجائے مردوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ شہوت پوری کیا کرتے تھے، اور بھی بہت ساری تھی جی، ٹھیک ہے۔ یہ جانور پالنے، ککڑ بٹیرے کتے، اور کیا کہتے ہیں مردوں کا دنداسا مارنا، مردوں کا یہ مہندی لگانا، مردوں کا داڑھی مونڈنا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ان کی خباثتیں تھیں۔ لیکن جو سر فہرست خباثت تھی وہ یہ تھی، یہ لڑکوں کے ساتھ چھوکرے بازی کیا کرتے تھے۔ ہوا یہ پھر اللہ رب العزت نے ان کو ڈھیل دیتے دیتے آخر کار ان ظالموں نے فرشتوں کے اوپر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ فرشتے آئے، عذاب لے کر آئے تو کہنے لگے واہ آج تو ہمارے مہمان بن گئے۔ لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے ظالموں، اللہ رب العزت نے خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتیں بنائی ہیں، لہٰذا نکاح کرو، عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرو۔ کہنے لگے انک لتعلم ما نرید، اے لوط تو نہ پتہ ہے ساڈا گزارا کڑیاں نال نہیں ہوتا، ساڈا کام چھوکرے بازی کرنی ہے جی، ایک جاتکا نال کام کرنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ وہاں پر آپ نے فریاد سنی تھی نا، لوط علیہ السلام نے کہا او آوی الی رکن شدید، کاش کہ آج میرا کنبہ قبیلہ خاندان ہوتا نا، میں تمہیں لگا لگا کر ٹھیک کرتا، انسان کے بچے بنو، لیکن نہ ہوئے۔ پھر اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ پہلا عذاب یہ نازل ہوا فتمسنا اعینہم، اللہ نے ان سب کو اندھا کر دیا، کانے ہو گئے تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں۔ جو بھاگتا چیخنے چلانے کی کوشش کرتا، اوپر سے اللہ کا دوسرا عذاب آیا۔ کیا جی؟ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، پا کے سیر کے آدھے سیر کے جی، پتھر لگتے وہیں پہ ٹپک ہو کر مر جاتے جی۔ تیسرا عذاب اللہ رب العزت نے ایک ڈراؤنی چیخ بھیجی جی، ٹھیک ہے، جس کے کان میں پڑتی، کانوں سے ہوتی ہوئے کلیجے تک جاتی، کلیجے پھٹ جاتے۔ 3 عذاب ہوئے، پھر بھی اللہ کا غضب ٹھنڈا نہ ہوا۔ پھر اللہ نے کیا کر دیا جی، فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے اوپر کے حصے کو اٹھا کر نیچے کر رکھا۔ 4 عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہوئے جی، خباثتیں ایسی گندی تھی جی۔ تو فرمایا یہ مکے والے لوگ ان بستیوں کے پاس آتے ہیں جی، ان بستیوں کو دیکھتے ہیں،
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ ظاہر بات ہے نا، وہ تجارت کرتے ہیں نا جی، تاجر لوگ تجارت کے لیے جاتے ہیں، ان راستوں سے ہو کر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ ان بستیوں کے پاس آتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ عبرت حاصل نہیں کرتے؟ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے جی؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، انہوں نے کیا کرنا ہے جی؟ دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر یقین ہے اور ان کا ایمان ہی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ ڈرے گا وہی بندہ، عبرت وہ بندہ حاصل کرے گا، وہ بندہ جو سوچے گا کہ بھئی آنکھیں بند ہوں گی، اس کے بعد آگے کیا ہے جی؟ عالم برزخ ہے جی، اس کے بعد عالم محشر ہے جی، ٹھیک ہے، پھر جنت اور جہنم ہے جی، اس بندے کو خوف خدا ہوگا۔ ان کے ہاں تو کیا جی؟ یہ زندگی کیا ہے جی؟ موج مستی کی ہے، آگے نہ مرنا ہے، نہ جینا ہے، نہ کچھ اٹھنا ہے، نہ کچھ، نہ کہاں، نہ عدالت ہے وغیرہ وغیرہ۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، میرا پاک پیغمبر جب آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ، نہیں بناتے آپ کو إِلَّا هُزُوًا، مگر ٹھٹھا مذاق جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے پیچھے سنا ہے نا جی، حضور گزرتے تو جی کہتے یہ کیسا پیغمبر آ گیا جی جو ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے جی، جو ہماری طرح پانی بھی پیتا ہے، جو ہماری طرح بازاروں میں بھی آتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا تھا، کہنے لگے اگر اللہ رب العزت نے پیغمبر ہی بنانا تھا تو پھر اس کے بجائے یہ جو دو بندے تھے جی، وہ ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی، اللہ ان کو بناتا جی۔ اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے کھانے پینے کے لیے رہنے سہنے کا انتظام نہیں ہے بھی یتیم ہے، تو اللہ اگر نبی بناتا تو کس کو بناتا جی؟ ایسی ذات کو بناتا ہے، ایسی شخصیت کو بناتا کہ لوگ بھی دیکھتے کہتے واقعی یار یہ پیغمبر بننے کے قابل ہے۔ حضور کے ساتھ ایسے ٹھٹے مذاق کیا کرتے ہیں۔ فرمایا اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا اس شخص کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، قریب تھا کہ ہم کو گمراہ کر دیتا، عن آلہتنا، ہمارے الہوں سے، لولا ان صبرنا علیہ، اگر ہم اپنے الہوں کے اوپر ڈٹے نہ رہتے نا جی تو کیا کر دیتا؟ یہ ہم کو گمراہ کر دیتا۔ مانتے تھے نا جی، حضور کی زبان کے اندر مٹھاس تھی، حضور کے اخلاق کے اندر مٹھاس تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سچا امانت دار مانا کرتے تھے، سچا امین مانا کرتے تھے، باوجود اس کے کافر تھے پھر بھی حضور کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں نا جی جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے جی، دشمن بھی تعریفیں کرے، تو جب بات آتی نا تو عید کی نہیں، کہتے نہیں ہم 360 کو پکاریں گے پوجیں گے لیکن ایک کو نہیں پوچھ سکتے۔ فرمایا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، میرا پاک پیغمبر غمگین مت ہو، عن قریب یہ جان لیں گے، حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جس ٹائم دیکھیں گے عذاب کو جی، ٹھیک ہے۔ موت کا فرشتہ جب آئے گا نا پاس، وہ کیا کرتا ہے جی؟ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، آتا ہے چھاتی کے اوپر بیٹھتا ہے کافر کے اور پھر تھپڑ لگاتا ہے چہرے کے اوپر جی، کبھی منہ کے اوپر لگاتا ہے، کبھی پیٹھ کے اوپر مکے مارتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اوے بول جن کی تو پوجا پاٹ کیا کرتا تھا نا اللہ کے سوا، کدھر ہیں؟ آئیں مجھ سے تیری جان بچائیں گی، ٹھیک ہے، میں روح نکالنے لگا ہوں، کہاں ہیں؟ تو پھر اس وقت وہ کافر گناہگار بندہ یوں کہتا ہے قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، پھر وہ کہتے ہیں وہ ہم سے کھو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں جی، آج وہ ہماری مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر وہ خود گواہی دیتے ہیں ہائے ہم نے کفر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت عذاب کو دیکھیں گے نا جی پھر سمجھ آئے گی، روح نکالتے وقت تپے مکے ککا لگے گی، پھر جب نکل گئی پھر اس کے بعد قبر کے اندر مکے ککا لگے گی، پھر اس کے بعد محشر کا میدان ہوگا وہاں پر بھی مکے ککا ہوگی، پھر اس کے بعد جاتے جاتے جہنم ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے پھر وہاں پر سمجھ آئے گی کہ من اضل سبیلا، کون سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، میرا پیغمبر بھٹکا ہوا ہے یا تم لوگ بھٹکے ہوئے جی۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو دیکھتے ہے من اس شخص کو، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں، اتخذ جس نے بنا ڈالا ہے الہہ ہوا، اپنی خواہشات کو الہ جی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے شرک کی ایک قسم نہیں ہے، شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور قرآن کی یہ آیت کہتی ہے میرا پاک پیغمبر آپ کا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو بندہ اپنی خواہشات کو یا اپنا الہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو کھانا پینا، اپنی خواہش کا پورا کرنا، جنسی خواہش کا پورا کرنا، یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی ایک قسم کی خواہش ہے نہیں؟ کھانا بندے کا دل چاہتا ہے، پیٹ تو بھر جاتا ہے، ساگ دال سے بھی بھر جاتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے نہیں جی تکے ہوں، کباب ہوا، پکوڑے سموسے ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ خواہش ہے جی بندے کی چاہت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح مثلا بیوی ہے جی، بیوی کے پاس بندہ جمع کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ والی خواہشیں جائز ہے جی، اگر یہ والی خواہش کرتی ہو
تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. آپ اگر یہ خواہشیں پوری کرتے ہو اس کے اوپر آپ کو اجر بھی ملتا ہے. لیکن اگر آپ ان خواہشوں کو چھوڑ دیتے ہو، مثلا بھوک لگی ہوئی ہے، کہتے ہو نہیں یار کھانا کھائیں گے تو کھانا ختم ہو جائے گا، پانی پئیں گے تو پانی ختم ہو جائے گا، بیوی کے ساتھ جمع کریں گے تو کیا ہو جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا جی، ٹھیک ہے. تو ان خواہشوں کو پورا نہ کرنے کے اوپر بھی گناہ ملتا ہے جی. اس کے اوپر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. 3 صحابی ازواج مطہرات کے پاس آئے، حضور کی بیویوں کے پاس آئے، آ کر مسئلہ پوچھنے لگے، بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ سہنا رہنے کا انتظام کیا ہے؟ تو کہنے لگی صحابہ ازواج مطہرات کہنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر نمازیں بھی پڑھتے ہیں جی، ٹھیک ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں گنائی نا تو کہنے لگے اوئے ہم تو تھوڑی عبادت کرتے ہیں جی، روزے صرف رمضان میں رکھتے ہیں، حضور ہر سوموار کو رکھتا ہے، ہر جمعرات کو رکھتے ہیں، درمیان میں جو دن آ جاتے ہیں ان کو روزے رکھتے ہیں، حضور دنوں کو بھی نمازیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، راتوں کو تہجد بھی پڑھتے ہیں. تو 3 جو صحابی تھے کہنے لگے نا، ایک کہنے لگا آج کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روزے رکھوں گا جی. دوسرے نے کہا آج کے بعد میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا جی، ٹھیک ہے. اور ایک نے کہا کہ میں کیا کروں گا جی، کبھی سوؤں گا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پتہ چلی نا جی کہ 3 بندے آئے، 3 صحابی آئے اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. حضور نے فرمایا اگر تم میری عبادت کے مقابلے میں اپنی عبادت کو کم سمجھتے ہو تو یاد رکھو میں شادی بھی کرتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں جی، ٹھیک ہے، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اتباع کرنی ہے تو شادی بھی کرنی پڑے گی، روزے جو حقی ہیں فرضی ہیں وہ بھی آپ کو رکھنے پڑیں گے، اور رات کو سونا بھی پڑے گا، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے. یہ جائز خواہش ہے. جائز خواہش کے اوپر اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہو جو شریعت کے مطابق ہے آپ کو اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا. لیکن جائز نہیں ہے، ناجائز خواہش ہے جی، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کیا ملے گا، آپ کو الٹا گناہ ملے گا. فرمایا افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان کے اوپر کارساز ہیں؟ نہیں، میرا پاک پیغمبر آپ کا کام ہے صرف بتانا. ام تحسب ان اکثرهم، کیا آپ گمان کرتے ہیں ان اکثرهم ان میں سے اکثر یسمعون وہ سنتے بھی ہیں، او یعقلون وہ سمجھتے بھی ہیں، انہم نہیں ہیں وہ الا مگر کل انعام. انعام کا اردو میں معنی بنتا ہے چوپائے اور ہنکوں میں معنی کیا بنتا ہے جی، ڈنگریں. فرمایا کہ میرا پاک پیغمبر آپ ان کو خیال کرتے وہ آپ کی باتیں سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں، نہیں یہ کیا ہے جی، انہم الا کل انعام، یہ تو کیا ہے جی، ڈنگریں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ تو یہ سیدھے راستے سے بھی ہٹی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے جی، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے. اگر کوئی بندہ عقل استعمال نہیں کرتا، شعور استعمال نہیں کرتا تو اس بندے میں اور ڈنگروں میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے جی. جانوروں کو کیا ہے جی، آنا جانا ہے، کھانا پینا ہے، بس دودھ دینا ہے یا کسی نے گوبر کرنا ہے جی. پھر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد تو نہیں ہے. فرمایا الم تری الی ربک کیف مد ظل، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی ربک آپ نے رب کی طرف، کیف مد ظل کیسے اس نے پھیلایا ہے سائے کو جی. دیکھو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی ایک دلیل دی ہے جی. اللہ فرماتے ہیں کیا آپ سائے کو نہیں دیکھتے ہو جی، جس وقت سورج نکلتا ہے تو اس وقت سایہ لمبا ہوتا ہے جی مغرب کی جانب. جیسے جیسے سورج اوپر آتا ہے سورج سایہ کم ہوتا ہے، بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا سایہ کیا بن جاتا ہے، اصلی بن جاتا ہے. جو اصلی سایہ ہوتا ہے نا جی وہی رہ جاتا ہے. پھر جب شام کا وقت ہوتا ہے جی پھر سورج غروب ہوتا ہے جی، پھر انسان کا سایہ ہو یا کسی چیز کا سایہ ہو وہ مشرق کی جانب بڑھتا رہتا ہے. تو فرمایا دیکھو اگر اللہ چاہتا ہے نا جی اس سائے کو کنٹرول کرتا، روک لیتا، سورج کو وہیں پہ روک لیتا، تو خود سوچو جی جب اللہ یہ کام کرنے پر قادر ہے، اس رب نے یہ کام کیا نہیں ہے، اگر کرتا تو نظام درم برم ہو جاتا. فرمایا الم تر الی ربک کیف مد ظل ولو شاء لجعلہ، اگر وہ چاہتا کر دیتا ہے اس کو ساکن ٹھہرا دیتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اے انسان پھر ہم نے سورج کو بنایا ہے اس کے اوپر دلیل. یہ کام کرنے والی ذات کس کی ہے جی، صرف اللہ کی ہے. ثم قبضناہ، پھر ہم نے اس کو لپیٹ لیا الینا اپنی طرف، قبضا یسیرا آہستہ آہستہ کر کے. وہو الذی،
وہ ذات اللہ وہ ذات ہے جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے اللیلہ رات کو لباساً لباس، ٹھیک ہے جی، والنوم سباتا اور نیند تمہارے لیے آرام دی، والنوم سباتا اور نیند کو ہم نے کیا بنایا جی آرام دے۔ اگر نیند کا نظام اللہ نہ رکھتا، رات کا نظام نہ ہوتا، دن ہی دن ہوتا نا جی، ٹھیک ہے، تو لوگ اس سے بھی کیا ہو جاتے جی پاگل ہو جاتے، اور صرف کیا ہوتی جی جاگنا ہی جاگنا ہوتا نا جی، لوگوں کے دماغ خراب ہوتے۔ لیکن اللہ نے کیا کر دیا جی رات بنائی تاکہ دن کا تھکا ہوا رات کو آرام کرے اور صبح اٹھے گا تو آشاش بشاش ہوگا۔ اور ہم نے دن کو بنایا اٹھنے کا وقت جی، بندہ کیا کرے گا راتوں کو سوئے گا، صبح کو اٹھے گا اور اپنی کاشتکاری کرے گا، تجارت کرے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام کرنے والی کون ہے جی ذات؟ صرف اللہ کی ہے، تو پھر بندگی بھی کس کی کرو جی؟ اللہ کی کرو جی۔